بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل ریلیشن، پاکستان اسٹڈیز، پاکستان افیئر اور انڈیا میں بھی جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سوال تصور کیا جاتا ہے وہ فارن پالیسی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ فارن پالیسی آف ڈفرینٹ کنٹریز، پرٹیکولرلی اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو انڈیا، چائنا، افغانستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں کی فارن پالیسی کو بہت زیادہ امتحانات میں کرنٹ سینیریو کے حوالے سے، سپر پاور کے انفلوئنس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، اور ان پر آنے والے کویشچنز کے اوپر میٹیریل ہمیشہ سے ہی سکیٹرڈ ملتا ہوا ہے۔ کئی بکس پڑھنی پڑتی ہیں، بہت سارے ریسرچ آرٹیکلز میں سے جا کر میٹیریل کو نکالنا اور پھر اس کو سنکرونائز کرنا، اس کو مینج کرنا، اس کو کویشچن کے مطابق لے کے آنا، یہ بہت مشکل ٹاسک تھا۔ اس ٹاسک کو مجھے کافی عرصہ لگا کہ میں اس کو ایک آرگنائز شیپ میں اکٹھا کر سکوں، اور الحمدللہ اس میں میں اب کامیاب ہوا ہوں۔ ریلیشن شپ آف پاکستان اینڈ انڈیا وہ میں بعد میں سلائڈ بناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ریلیشن شپ آف پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، بہت ہی کمپلیکیٹڈ، بہت ہی مشکل اور بہت ہی لینتھی سلیبس ہے، یہ بہت ہی لینتھی سوال ہے۔ بہرحال آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ اس کو آپ لوگوں کے لیے جتنا آسان بنا سکوں میں بنا کے پریزنٹ کروں، اور تمام میٹیریل، تمام انفارمیشن، تمام فیکٹس آپ کو دستیاب ہو سکیں ویلیڈیٹی اور اتھینٹسٹی کے ساتھ۔ اور الحمدللہ اس میں جتنا بھی میٹیریل یوز کیا گیا ہے وہ تقریباً مور دین 20 ریسرچ پیپرز اور 8 سے 10 بکس میں سے ان کے ریلیونٹ چیپٹرز پڑھ کے یہ میٹیریل لیا گیا ہے، اور اتھینٹک ویب سائٹ ان کنٹریز کی جو فارن افیئرز کی ویب سائٹ، ادھر سے انفارمیشن لی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کرنٹ سینیریو یعنی کہ موجودہ 2020-24 تک کا ڈیٹا اویلیبل ہے۔ سو 1947 سے لے کر آج تک جن فیزز سے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن شپ گزرے ہیں، ہم ان ریلیشن شپ کو تھورلی ڈسکس کریں گے۔ سو آئی ایم محمد راشد. I am the CSS instructor since the last 13 years in Pakistan and in different cities and in different universities. I have been taught and in different academies also. And approximately, alhamdulillah, میں ٹیچ کر چکا ہوں تقریباً more than 2000 plus students کو with different پلیٹفارم پر، اور اللہ کا شکر ہے ملٹیپل ٹائم میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کوالیفائی ہو چکے ہیں، اور وہ مجھے فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ سر ہم نے صرف آپ کے کلاس کے لیکچرز اور آپ کے نوٹس کو ہی پڑھا تو الحمدللہ ہم نے 200 میں سے 139 اسکور کیا ہے CSS کے پیپر میں۔ سو بائی دا گریس آف آل مائٹی انشاءاللہ میں اپنی سروسز کو اسی طرح جاری رکھوں گا۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ اس پہلی ویڈیو کے اندر میں ڈیٹیل انفارمیشن بتانے کی بجائے میں آپ کو آؤٹ لائن ڈسکس کروں گا، پھر جیسے جیسے آپ لوگوں کا فیڈ بیک میرے پاس آتا جائے گا میں مزید ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر بناتا جاؤں گا۔ لینتھی ہے ویڈیو، مور دین 2 to 3 آورس تک کے ویڈیو چل سکتی ہے، لیکن میں ان کو پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گا۔ یو ول سی انشاءاللہ ان کو پارٹس میں ڈیوائڈ کرنے کے باوجود بھی ہمیں میٹیریل پورا مل جائے تو یہ ہمیں میرے خیال سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیٹ اسٹارٹ۔ سب سے پہلا میں آؤٹ لائن ڈسکس کروں گا۔ دس از دا آؤٹ لائن، اس کا میں فرسٹ پیج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرسٹ آف آل آئی ول ڈسکس انٹروڈکشن، کس طرح پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن شپ ہسٹری سے لے کر اب تک کون سے فیزز سے گزر کے گئے ان کی سمری میں ڈسکس کروں گا۔ ارلی ایرا 1947 سے لے کر 1960 تک،
اس کے اندر پاکستان کے کیا کنسرن تھے، یو ایس اے کے کیا کنسرن تھے. اس وقت دنیا میں کولڈ وار چل رہی تھی اور یو ایس اے کو اپنے اتحادی چاہیے تھے اور وہ پاکستان ان کو مل گیا. دوسری طرف پاکستان ایک ویکسٹ نیشن کے طور پر ایمرج ہوا تھا اور اس کو انڈین ہیجمنی سے بچنے کے لیے سیکیورٹی چاہیے تھی. سیکیورٹی ود پرسپیکٹیو آف اکانومی، سیکیورٹی ود پرسپیکٹیو آف دا ملٹری. سو دونوں کے کنسرنس تھے، دونوں کے انٹرسٹ میچ ہوئے تو دونوں کنٹری ایک دوسرے کے قریب آ گئے. اور اس قریب آنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ تقریباً فرسٹ ڈیکڈ کے اندر دونوں کنٹریز نے 4 ایگریمنٹ سائن کیے. میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، بغداد پیکٹ کے نام سے، سیٹو کے نام سے، اینڈ مینی ادر تھنگس. Anyhow, with the passage of time, when the world situation changes, the relationship also changes. یاد رکھیے گا پاکستان اور یو ایس اے کے درمیان جیو پولیٹیکل ریلیشن شپ رہے ہیں. یہ ریلیشن جیسے جیسے ورلڈ کی پالیٹکس چینج ہوتے رہے یہ ریلیشن بھی چینج ہوتا رہا. امریکہ کو جب جب پاکستان کی ضرورت پڑی اس نے پاکستان کو استعمال کیا اور پاکستان اس کے ہاتھوں استعمال ہوتا رہا اور اپنی فارن پالیسی کو، اپنی سوورنٹی کو شروع سے لے کر آج تک سرنڈر کرتا رہا. اس کی ملٹیپل ریزنز بھی ہیں. ایک تو امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے اور ایک سپر پاور کنٹری اپنے اسٹیٹس کو اور اپنی ہیجمنی اور اپنے انفلوئنس کو پوری دنیا پر لاگو کرنا چاہتا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہے اور یہ اس کا حق بھی ہوتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. کیونکہ جب وہ سپر پاور بنتا ہے تو سپر پاور بننے کے دوران جتنے لمبے پروسیس سے، جتنی سیکریفائسز سے وہ گزر کے آیا ہوتا ہے، وہ سپر پاور بننے تک پہنچنے کے لیے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ پوری دنیا پر اپنا انفلوئنس رکھے. اینی ہو اسٹرینگلڈ ریلیشنز ان 1960 سے لے کر 1971 تک، اس میں انڈو چائنا وار 1961 کی. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گئی اور پھر پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی تو ایک اور نئی خلیج ڈیولپ ہو گئی اور آرمز امبارگو دونوں ملکوں پر لگا اور پاکستان اور امریکہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے اور پاکستان یہاں پر سوچ میں پڑ گیا کہ نو آئی ہیو ٹو ڈیولپ ریلیشنز ود این ادر کنٹری انسٹیڈ آف دا فلی ڈپینڈنسی آن دا یو ایس اے. U2 انسیڈنٹ اسپائی پلین یو ایس اے کا، اس نے دنیا کے نقشے میں ایک بہت خطرناک سچویشن کریٹ کر دی تھی جو کہ ود دی پیسج آف ٹائم ہینڈل ہو گئی لیکن اپنے بہت گہرے دبے چھوڑ کے گئی پاکستان کے اوپر. اس کے بعد 1971 کی سول وار اور اس سول وار کے اندر امریکہ کا نیوٹرل ہونا پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا. بہرحال اس میں امریکہ نے کچھ حد تک پاکستان کی مدد بھی کی تھی جو کہ میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا. ڈیٹیریٹنگ ریلیشنز 1971 سے 78 تک، اس کی 3 وجوہات تھی. پہلی سب سے بڑی جو وجوہات تھی وہ پاکستان جو سوویت یونین کی طرف، سوشلسٹ اور کمیونسٹ کنٹریز کی طرف جو ذوالفقار علی بھٹو کی جو پالیسیز تھی اس نے امریکہ کو ڈسٹرب کیا اور دوسرا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام نے کافی زیادہ امریکنز کو ڈسٹرب کیا جس کی وجہ سے ریلیشنز دونوں ملکوں کے درمیان اس ٹائم پیریڈ کے دوران خراب ہی رہے. ریلیشن ایٹ اٹس پیک ان 1979 سے لے کر 1988 تک پاکستان دوبارہ پھر امریکہ کے بہاف کے اوپر افغانستان میں پراکسی وار لڑا اور یہی وہ پراکسی وار تھی جس میں پاکستان دنیا کا 3rd لارجسٹ امریکن ملٹری ایڈ ریسیور کنٹری بن گیا. اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی. اس وقت رشیا نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا تھا اور یو ایس اے نے پاکستان کو یوز کرتے ہوئے پاکستان سے مجاہدین بھیجے، پاکستان کو ملٹری ٹریننگ، پاکستان کو ہائی ٹیکنالوجیکل ویپنز، پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ اینڈ پاکستان کو فائنینشیل ہیلپ بھی کی تھی تاکہ وہ آن دا بہاف آف دی امریکہ افغانستان کی اندر جا کر رشیا کے خلاف جنگ کرے. تو پاکستان نے اس کی پوری مدد کی تھی اور اس دوران پاکستان بہت بڑا
ملٹری ایڈ اور اکنامک ایڈ ریسیور کنٹری بن گیا تھا. یو ایس کنسیڈر پاکستان از دا موسٹ امپورٹنٹ الائی، اور اس دور میں نیوکلیر پروگرام جو پاکستان کا تھا امریکہ نے اس کے اوپر بھی سائلنٹ اختیار کیا ہوا تھا. آؤٹ لائن از کنٹینیو. دا 6 فیز ٹربلڈ ریلیشنز 1990 سے لے کر 2001، جب امریکہ نے رشیا کو افغانستان کے اندر شکست دے دی، دین یو ایس اے کو اب پاکستان کی ضرورت نہیں رہی. 1989 میں جیسے ہی یو ایس ایس آر افغانستان سے وڈرا ہوتا ہے، اس سے ویری نیکسٹ ڈے امریکہ پاکستان کی ملٹری اینڈ اکنامک ایڈ بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین تھی وہ پاکستان میں سیٹل ہونا شروع ہو گئے. پاکستان کے اندر کلیشنگ آف کلچر، ڈرگس کلچر اینڈ مینی ادر پرابلم جنریٹ ہونا شروع ہو گئیں، اور جنرل ضیاء الحق ایک اسٹرانگ ملٹری لیڈر تھا. اس کے بعد ایک ویک لیڈی بے نظیر بھٹو جب پرائم منسٹر بن کے سامنے آتی ہے تو پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کے انٹرنلز اور ایکسٹرنل ریلیشنز بہت بری طرح خراب ہو گئے تھے. اور یہی وہ ریلیشن ایریا تھا کہ جب کنٹینیو گورنمنٹ چینج ہوتی رہی، 2 ٹائم نواز شریف، 2 ٹائم بے نظیر، ایک ہی گورنمنٹ چینج ہوتی تو دوسرا اس کے خلاف وہ اپوزیشن کے طور پر ریلیاں نکالتا، ڈیمانسٹریشنز کرتا، ریگنگ کے نعرے لگاتا اور اس کی حکومت گرانے کی طرف سوچتا رہا، اور یہی اس 10 سال کے اندر ہوتا رہا. پاکستان اپنے انٹرنل حالات میں اتنا الجھ چکا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے ایکسٹرنلی طور پر کس طرح ڈیولپ ہونا تھا. اس دور میں ہمارے ساتھ جو ملک آزاد ہوئے تھے وہ یہی 10 سال کا ارادہ تھا کہ وہ دنیا کے گلوبل پاور بن گئے، ایشین ٹائیگرز بن گئے اینڈ ڈیولپ نیشنز بن گئے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں 8% کے قریب گروتھ ریٹ تھا وہ یکدم 2%، 3% کے اوپر آ گیا. بہرحال withdrawal of the armed military and economic aid from the USA and changes in the US politics of Brown Amendment اور نیوکلیر پروگرام آف پاکستان اینڈ دا یو ایس ریسپانس اور گلوبل نیکسٹ ہے جی. پھر دوبارہ پھر پاکستان جو ہے 1998 میں جب گلوبل نیوکلیر پاور کے ڈیکورم میں شامل ہوتا ہے، پاکستان دنیا کا 7th نیوکلیر پاور کنٹری بنتا ہے، تو اس وقت امریکہ پاکستان پر دنیا کی سب سے بڑی امپورٹنٹ سینکشنز لگا دیتا ہے، اور پاکستان بہت بری طرح اس سینکشن کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے. اس کے ویری نیکسٹ ڈے کارگل انسیڈنس ہوتا ہے اور پاکستان میں ملٹری کوپ یعنی کہ جنرل پرویز مشرف حکومت ٹیک اوور کر لیتے ہیں. اور اس کے ٹھیک 1.5 سال بعد 9/11 کا انسیڈنس ہوتا ہے، دنیا میں گلوبل وار اگینسٹ ٹیررزم شروع ہو جاتی ہے، جس کو لانچ کرنے والا امریکہ، اور امریکہ کو دوبارہ پھر پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے، اور پاکستان آن دا بہاف آف امریکہ اس وار اگینسٹ ٹیررزم میں کود پڑتا ہے. And the next US threat to the Pakistan کہ either you are with me or against me. If you could not comply with me، US نے پاکستان کو دھمکی دی، then we will throw you in the stone age. تو پاکستان ملٹری، پاکستان اسٹیبلشمنٹ، پاکستان پولیٹیشنز اینڈ پاکستان کے اتحادیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی اور گلوبل وار اگینسٹ ٹیررزم کا حصہ بنے گا، اور دنیا کو ایک پیسفل لیونگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے میں دنیا کی مدد کرے گا. انٹرنل ریجنل انٹرنیشنل ایشوز اینڈ دی افیکٹس آن پاکستان، یہ کمپلیٹ ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے. پاکستان 2001 سے لے کر 2008 تک بہت زبردست ریلیشن شپ میں رہا. اس ریلیشن شپ میں پاکستان دنیا کا بیسٹ کنٹری تصور ہوتا رہا. امریکہ کی نظر میں موسٹ امپورٹنٹ نان نیٹو الائی اسٹیٹس پاکستان کو ملا امریکہ کی طرف سے. دین 2008 کے بعد سچویشن چینج ہو گئی. اسٹریٹجک امپورٹنس آف گوادر بیلٹ اینڈ رول انیشیٹو آف چائنا اینڈ پاکستان اینڈ رول آف انڈیا ان آئسولیٹنگ پاکستان اینڈ دا ٹربل میکنگ ان آلموسٹ within and outside borders of the Pakistan, or USA trying to get it from Afghanistan 2018 to 2020, role of Pakistan in Doha Agreement and the US withdrawal, COVID-19 and global politics and the role of Pakistan, war in Ukraine and Pakistan, and current scenario mein issue of the regime change in Pakistan, civil military relations in Pakistan, IMF, FATF and other hurdles and the US interest and the Pakistan. یہ تمام کے تمام آؤٹ لائن بیٹا ڈیٹیلڈ آؤٹ لائن انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. جو آگے چل کے سلائڈز آنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ان کا اوور ویو دیتا ہوں، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو
ایک ایک چیپٹر ایک ایک فیز کے طور پر میں اس کے کلپس بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ارلی ایرا میں یہ چیزیں ہیں، اور اس کے بعد ڈرا بیکس کیا ہیں ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے، پاکستان ملٹی لیٹرلزم میں کیسے موو ہوا، اور اسی طرح پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، افغان میراکل، 9/11 کا انسیڈنس، 9/11 کے بعد کے جو معاملات اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہرڈلز ہیں وہ تمام کی تمام اس میں بیٹا ڈسکس کی گئی ہیں، یہ دیکھیں، اور انشاءاللہ we will discuss it in detail with the passage of time۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔